جب تک آپ کے پاس وہ قوت اور طاقت نہیں ہے، اسلام کا بھی حکم ہے، شریعت کا بھی حکم ہے، رسول اللہ کا بھی حکم ہے کہ جب تک دشمن کے برابر کی قوت نہ ہو، یا کم از کم کی جو قرآن پاک میں تقسیم ہے کہ اتنا ڈیٹرنس جو ہو کہ آپ دفاع کر سکیں، تب تک للکارنا بھی بیوقوفی ہوتی ہے. حکمت عملی کرنا، صلح حدیبیہ، رسول اللہ کی مکی زندگی. رسول اللہ مکی زندگی میں کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی ہے؟ نہیں. کیوں نہیں اٹھائی؟ حکمت عملی کے طور پہ کہ اگر ابھی اٹھائیں گے تو ختم ہو جائیں گے. تو انسان کو جو، لیکن جنگ بدر بھی ہمارے سامنے ہی. ہاں، تو وہ کم از کم ڈیٹرنس کی بات ہوگی نا. یہی قرآن نے کہا تھا اس وقت. تو یہ تھا بہت بڑا ڈفرنس تھا. نہیں، جو پہلی قرآن کی آیت ہے نا ڈیٹرنس کی، وہ یہ ہے کہ 100 کے مقابلے میں 1000 ہو تو لڑ پڑو. اس کے بعد تخفیف، بدر کے بعد کی یہ تخفیف کر دی گئی ہے کہ کم از کم آدھ کا فرق ہو، 500 کا مقابلہ 1000 سے ہو وغیرہ. تو یہ ڈیٹرنس یہ جانتے. اصل بات یہ بھی چھوڑیں، جب انسان کے پاس واقعی قوت و طاقت نہ ہو تو اس کو قوت و طاقت کے حصول کے لیے محنت کرنی چاہیے یا پہلے جنگ لڑنی چاہیے؟ قوت و طاقت. ہاں، تو بس یہ تو عام فہم باتیں ہیں. تو آپ قوت و طاقت کے لیے، اور یہ جو ہے پاکستان، میں تو یہ سمجھتا ہوں الحمدللہ پاکستان نے جو نیوکلیئر ایک ویپن حاصل کیا، یہ وہ قوت و طاقت ہے کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ چاہے امریکہ میں آرمی چیف جائے وہاں پہ کھڑے ہو کے نہیں سلوٹ لگتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. نہیں سلوٹ چھوڑیں، دھمکی بھی لگاتا ہے. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیا کہ اگر پاکستان کو کچھ ہوا تو آدھی دنیا ساتھ جائے گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب یہ تہران میں پاکستان ایمبیسی کے اوپر پھر وہ حملہ ہوا، اس پہ ہماری طرف سے ہی موقف کیا. آپ بتائیں کہ بھائی یہ کوئی قطر بحرین نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے. یہ بیان اس کا مطلب ہے وہی دے سکتا ہے جس کے پاس طاقت اور اتھارٹی ہے. نہیں قوت، یعنی شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ قوت جمع کرو. میں تو مذاکرات کا قائل ہوں، لیکن آپ اگر اتنے ہائی سٹینڈرڈ مینٹین کریں گے، پھر آپ مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے تو آپ لوگوں کی باتیں سنیں گے. اچھا، اس سارے سینیریو کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ پاکستان کی اس ٹائم خارجہ پالیسی ہے، یہ آرمی چیف کا نقطہ نظر ہے، یہ ہم حالت جنگ میں ہے، یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے. اس کو اگر میں ایڈوکیٹ کرتا ہوں تو اہل تشیع میرے خلاف ایک طوفان بدتمیزی بپا کر لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جواد نقوی صاحب نے مجھے نہیں کہا. اچھا. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان سعودیہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور سعودیہ امریکہ کے ساتھ ہے، اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے. تو یہ سارے یہودی ایجنٹ ہے. یہ جواد نقوی صاحب نے صرف مجھے نہیں تھوڑی کہا، یہ تو آرمی چیف اور پوری گورنمنٹ کو ہی کہہ دیا. تو بنیادی طور پہ جو سفارتی تعلقات ہوتے ہیں نا، یا سفارتی محاذ ہوتے ہیں، ان کی ڈائنامکس بالکل فرق ہوتی ہے. اور پاکستان نے اپنے اصولی موقف سے یہ بات ثابت کیا. جواد نقوی صاحب کو اور دیگر یہاں کے جو وحدت المسلمین یا ان کے رہنماؤں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایران کا وزیر اعظم، ایران کا صدر پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے. ایران کی میزائلوں پہ لکھا جا رہا ہے شکریہ پاکستان، اور ایران کی عوام پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہے، اور آپ پاکستان کی آرمی کے خلاف ایجیٹیشن کر رہے ہیں، اور آپ پاکستان کے اندر سکردو کے اندر 2 فوجیوں کو زندہ جلا رہے ہیں. آپ آرمی پبلک اسکول کو زندہ جلا رہے ہیں. یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی ہمنائی سے محبت قبول، سر آنکھوں پہ آپ کے مقدسات کو ہم نہیں چھیڑتے، ٹھیک، لیکن اس کا بدلہ آپ نے پاکستان کی آرمی سے لینا نہیں بنتا نہیں ہے. یہ بات دوسری بات، یہ آرمی چیف صاحب نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک میٹنگ کال کی. اس کے بعد آپ نے ان کا ریئیکشن دیکھا ہوگا. ایک ہی دن میں پے در پہ ایک ہی وقت پہ ویڈیو ریلیز ہوئی، اور اس کے اندر بڑا غلط لب و لہجہ استعمال کیا گیا. حالانکہ آرمی چیف نے جو ان کو آفر کی ہے یہ ایک جائز بات ہے، چاہے وہ جس طرح مرضی مینیپولیٹ کریں، کہ اگر آپ کو اتنی محبت ہے تو آپ ایران چلے جائیں. نہیں، یہ اس مجھے بات بتائیں، ایک بندہ کہتا ہے میں ایران کے لیے مرنا چاہتا ہوں، میں ایران کے لیے، بندہ یہی کہتا ہے نا کہ بھائی یار آپ پھر چلے جائیں، پھر آپ لڑ کے دکھا دیں. عربوں نے 2 جنگیں اسرائیل سے لڑی ہیں نا، 20,000 سرائے سینا پہ یہودی مارے بھی تھے. آپ بھی تو 10 کروڑ کی آبادی ہیں، اسرائیل کی 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ فوج، آپ لڑ کے دکھا دیں. تو پاکستان کے جو اہل تشیع ہیں ان کو اگر آرمی چیف یہ کہہ رہا ہے آپ چلے جائیں ایران، تو اس میں کون سا ایسا طوفان تھا جو طوفان بدتمیزی مچا دیا گیا؟ میں تو یہ کہتا ہوں، اگر بتائیں، آپ اپوزٹ سوچیں، اگر آرمی چیف کبھی یہ کہیں کہ فلسطین جا کے جس نے لڑنا ہے لڑ لے اسرائیل سے، میں کہتا ہوں لائنیں لگ جائیں گی. اچھا، لڑنے والوں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایران پہ جانے کی بات ایسی نہیں تھی کہ جس کے اوپر ایسی ایجیٹیشن کی جائے. اور اس ٹائم بھی وہ جو بندہ مطلب کہ سعودی سفیر کا بھی بیان آ گیا، MBS کا بھی بیان آ گیا کہ ہماری سرزمین نہیں استعمال ہو رہی، اور یہ اور پاکستان کے آرمی چیف کا بھی بیان آ گیا. سب کے بیان آنے کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں یہ امریکی ایجنٹ ہے.